اسلام کی بہار بہار شریعت۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں IDS بہار شریعت۔ گفتگو چل رہی تھی ایاک نعبد و ایاک نستعین، بہت ہی کمال خوبصورت بنیادی گفتگو قبلہ مفتی محمد آصف قادری صاحب نے فرمائی ہے اس ٹاپک پر پہلے ایپیسوڈ میں، اور وہ آپ لازمی سنیے گا اگر نہیں سنا تو۔ اور آئیے مزید بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ قبلہ مفتی صاحب، پہلے آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، بہت خوبصورت گفتگو آپ نے ہمارے اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں فرمائی، استعانت کے حوالے سے اور تعظیم اور عبادت کے حوالے سے۔ میں چاہتا ہوں مزید بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ ایاک نستعین میں تو حصر ہے، یعنی ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو پھر کسی اور سے مدد طلب کرنا اس حصر کے منافی نہ ہوگا، جیسے اولیاء اعظام سے طلب امداد وغیرہ کرنا؟ دیکھیں، بالکل اس میں حصر ضرور ہے، لیکن اس بات پر توجہ رکھنی چاہیے کہ یہ حصر اس سے کیا مراد ہے۔ اس حصر کا مطلب ہے کہ ما سوا مذکور کی نفی، یعنی ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں تو اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ کی نفی اور کسی سے مدد طلب نہیں کرتے ہیں۔ لیکن اگر اس کو آپ مطلق مدد شمار کریں گے تو پھر ہم گویا کہ ساری زندگی میں جتنے بھی کام کر رہے ہیں وہ ایاک نستعین کے مخالف ہی کر رہے ہیں۔ یعنی ہم علاج بھی کروا رہے ہیں اور اپنی زندگی کی دنیا کی ضرورتیں کاروبار کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے کام آ رہے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، اور قرض چاہیے ہوتا ہے تو ایک دوسرے سے مانگ رہے ہوتے ہیں، پھر بھی مشرک نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے اسباب سے مدد طلب کرنا جو ہے یہ اس حصر کے منافی نہیں ہے۔ بہت اچھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا صحیح معنی متعین کرنے کی ضرورت ہے کہ دوسروں سے مانگنے کے باوجود بھی یہ تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں کہ خلاف کیوں نہیں ہے؟ جی، تو اصل اس میں یہ ہے کہ اس میں اعتقاد کی بات ہے کہ جیسا کہ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا ہی سے آپ دیکھ لیں کہ تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے، رحمان ہے، رحیم ہے اور روز جزا کا مالک ہے۔ تو ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ اس اعتقاد کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس جیسا کوئی بھی نہیں ہے، یعنی وہ غیر محتاج ہے اور ہر چیز میں مستقل ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں رب العالمین کا بھی آپ کو بتایا تھا کہ رب جو ہے وہ مستقل ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ مؤثر حقیقی ہے اور پورے عالم میں تصرف فرما رہا ہے، اس کو پیدا بھی کر رہا ہے، اس کی ضرورتیں بھی پوری کر رہا ہے، تو ہر ایک اللہ کا محتاج ہے۔ تو اس اعتقاد کے ساتھ کہ مستعان حقیقی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، اس اعتقاد کے ساتھ اگر کسی اللہ ہی کا استحقاق ہے اور اس سے مدد طلب کرنا یہ عبادت ہے اس عقیدے کے ساتھ، اور اگر کسی اور سے اس عقیدے کے ساتھ مدد طلب کی تو کفر ہو جائے گا۔ اب اس میں اس اعتقاد کے ساتھ کسی سے بھی، اب کسی میں ہر ایک داخل ہے، چاہے زندہ سے، چاہے وفات یافتہ سے، چاہے قریب بیٹھا ہو، چاہے دور بیٹھا ہو، اس اعتقاد کے ساتھ جس سے بھی مدد طلب کریں گے وہ کفر و شرک ہو جائے گا۔ اور آپ بھی اس بات کے کہیں گے کہ بھئی اگر میں کھانا کھا رہا ہوں اور کہوں یہ کھانا جو ہے نا یہ مستقل ہے میری بھوک مٹانے میں، یہ کھانا کسی کا محتاج نہیں ہے، شرک ہے۔ یہ پانی جو میری پیاس بجھا رہا ہے یہ مستقل ہے، یہ کسی کا محتاج نہیں ہے، یہ از خود میری پیاس بجھا رہا ہے، شرک ہے۔ شرک ہے یہ، کیونکہ اب میں نے یہ کیا کہ اعتقاد بدل دیا۔ تو یہاں پر خاص تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں کا مطلب کیا ہے کہ مستعان حقیقی جان کر خاص تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ بہت اچھے۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں، چاہے اسباب ہوں، انسان کی صورت میں ہوں، زندہ کی صورت میں ہوں، اللہ کے مقرب بندے ہوں، موجود ہوں یا وفات یافتہ ہوں، ان سب کو سبب کے طور پر اختیار کرتے ہیں، اور یہ ساری نسبتیں مجازی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کرنے سے یہ ہماری مدد کرتے ہیں، ان کے اللہ کے دیے ہوئے قدرت اور اختیار سے یہ مدد ہماری کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ان کا مدد کرنا کوئی ان کا مدد کرنا نہیں ہے، ان کا مدد کرنا اولیاء کرام کا یہ اللہ ہی کا مدد کرنا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اتنے فرشتے مقرر فرمائے ہیں، سب کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، بارش کا الگ ہے، ملک الموت الگ ہیں، وحی لانے والے الگ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کاموں کی نسبت اپنی طرف فرماتا ہے۔ ہم نے اتارا ہے قرآن، بھئی جبریل نے اتارا ہے،
ہائے ہائے ہائے، تو جبریل کا اتارنا اللہ کی دی ہوئی قدرت کی وجہ سے ہے، تو بظاہر جبریل اتار رہے ہیں، تو کبھی جبریل کی طرف اللہ نسبت فرماتا ہے، کبھی اپنی طرف فرماتا ہے، او ہو، لیکن یہ نسبت جب اللہ کی طرف ہوتی ہے تو حقیقت کے اعتبار سے ہوتی ہے کہ وہی بہت ہے، خوبصورت نقطہ، اس واہ کے واہ، سوا کوئی نہیں ہے، بس بہت تو ہی تو ہے، اور باقی جو ہے وہ اس ہی کی قدرتوں کے جلوے ہیں جو ہمیں مختلف شکلوں میں نظر آتے ہیں، وہی لا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں روح قبض کرنے سے متعلق فرمایا کہ اللہ جو ہے وہ وفات دیتا ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها، کہ اللہ تعالیٰ نفس کو موت دیتا ہے اس کی وفات کے وقت، تو اللہ تعالیٰ موت دیتا ہے۔ اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ ملک الموت الذی وکل بکم، کہ ملک الموت تمہیں وفات دیتا ہے جو تم پر مقرر کیا گیا۔ او ہو، اسی طرح فرمایا توفتہ رسولنا، اسے وفات دیتے ہیں ہمارے رسل یعنی ملائکہ۔ تو اب یہ رسل اور ملائکہ وفات دے رہے ہیں، ایک طرف اللہ فرماتا ہے میں وفات دیتا ہوں، تو اب کیا کہیں گے؟ دونوں میں مطابقت کیسے ہوگی؟ یا تو اللہ دیتا ہے یا وہ دیتے بہت ہیں، خوب، تو آپ کہیں گے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کا وفات دینا حقیقتاً اسی کا وفات دینا ہے، ما شاء اللہ، جو اللہ نے چاہا وہی ہوا ہے۔ بہت اچھے، اور یہ جو قوتیں دوسری فرشتوں میں اور آپ کو نظر آ رہی ہیں، اللہ لا قوت الا باللہ، یہ جو بظاہر قوتیں نظر آ رہی ہیں یہ اللہ کی نہیں ہے کوئی قوت مگر اللہ کی ہاں، مدد کے ساتھ۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھیں گے تو ایاک نستعین کے حصر کا معنی بالکل واضح ہو جائے گا کہ اعتقاد الوہیت کے ساتھ کسی سے مدد طلب کریں گے، چاہے زندہ ہو، وفات یافتہ ہو، قریب ہو، دور ہو، یہ شرک ہے۔ اور اس کے علاوہ مجازی کہ اللہ کی دی ہوئی قدرت اور طاقت سے کریں گے تو یہ درست ہے، اس حصر کے خلاف نہیں ہے، ایاک نستعین کے خلاف نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ان کا مدد کرنا یہ اللہ ہی کا مدد کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، یقیناً مفتی صاحب کی اس سوال کے تناظر میں، اس سوال کے جواب میں جو گفتگو ہے وہ سن کر آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اہل سنت کے عقائد و نظریات رکھنے والا وہ دنیا میں کہیں بھی رہتا ہو، علم اس کے پاس کم بھی ہو، مگر اس کا عقیدہ یقیناً یہی ہوگا کہ مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، اللہ نہ چاہے تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا، مدد تو کجا ہے۔ ہاں، اللہ کے پیارے، اللہ کے ولی جو مدد کرتے ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کرتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی عطا سے کرتے ہیں، اور اللہ اس میں راضی ہے۔ جیسے کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے خود اس کا ذکر فرمایا، تو اس سے مراد یہ تو نہیں ہے کہ معاذ اللہ کو شرک کی دعوت دی جا رہی ہے، اس سے مراد یہی ہر ذی شعور سمجھتا ہے کہ اللہ کا مدد کرنا، اللہ کا عطا کرنا یہ اس کا ذاتی ہے۔ اللہ کے پیارے جو مدد کرتے ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی عطا سے کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ ہی فرماتا ہے قرآن میں، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین میں واضح طور پر ملتا ہے۔ اب یہ مسئلہ بالکل کلیئر ہو جانا چاہیے، کسی پر الزام لگانے سے پہلے آپ کو غور کر لینا چاہیے کہ بھائی اس کا اعتقاد کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ذہن میں ہوں گی انشاءاللہ تو آپ اپنا عقیدہ بھی محفوظ رکھ پائیں گے اور کسی پر الزام لگانے سے بھی آپ بچ جائیں گے۔ مفتی صاحب، بہت کمال گفتگو ہو رہی ہے، اور بالخصوص آپ جو مثال دے کر سمجھاتے ہیں نا تو بندے کو فوراً وہ کلک ہو جاتا ہے کہ یار بات تو بالکل صحیح ہے، سبحان اللہ۔ اچھا، جب عبادت مجازی نہیں ہو سکتی تو پھر استعانت مجازی کیوں کر ہو سکتی ہے؟ اس آیت کے اسلوب کو دیکھیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو عبادت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ہو سکتی ہے، اور اس میں مجازی کا تصور ہی نہیں ہے کہ کسی کو ہم مجازی خدا قرار دے کے اس کی مجازی عبادت کر لیں۔ تو عبادت جو ہے الہ ہونے کا اعتقاد جو ہے وہ کسی کے ساتھ رکھا ہی نہیں جا سکتا، بہت اچھا، تو عبادت میں تقسیم نہیں ہو سکتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ استعانت کو علیحدہ سے ذکر کیا، حالانکہ دعا مانگنا یہ عبادت کا مغز ہے، فرمایا الدعاء مخ العبادہ، تو پھر یہ نعبدو میں داخل تھی، تو پھر نستعینو کے ذریعے سے استعانت کو جدا کیوں ذکر کیا؟ اس کا سبب یہ ہے کہ یہاں عبادت کے اندر بندہ رب کی بارگاہ میں اعتقاد الوہیت کے ساتھ اپنی عاجزی اور انکساری کا اور خضوع کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، اور دوسرا مدد طلب کرنے میں اپنی ضروریات کو پورا کر رہا ہوتا ہے۔ بہت اچھا، تو ضروریات کو پورا کرنے کا دائرہ بہت زیادہ وسیع ہے اس کی ضروریات کا، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ زندگی کی پہلی سانس سے، بلکہ جیسے ہی ماں کے پیٹ میں حمل ٹھہرتا ہے تو اس کا سبب بھی والدین ہوتی ہیں اور انہی کا محتاج ہے، اور پھر یہ آگے سلسلہ چلتا ہے اور موت تک۔ یہ اتنا دائرہ اس کا پھیلا ہوا ہے کہ ایک اگر لیٹر بھی لکھتا ہے تو اس میں کتنے کاغذ بنانے والے کتنے ہیں، انک بنانے والے، قلم بنانے والے،
اور دنیا جہاں کے لوگوں کی جب تک مدد شامل نہ ہو یہ خط بھی نہیں لکھ اب سکتا. تو اے آئی ٹولز کتنی مدد کر رہے ہیں سر، چیٹ جی پی ٹی کتنی مدد کر رہا تو ہے. یہی ہے کہ انسانی کردار بہت زیادہ ہے، اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے سلسلے میں تو اس کی ضروریات کا دائرہ وسیع ہے. لہٰذا اس میں اب جب اللہ نے اسباب پیدا فرمائے، یہ اسباب کی طرف توجہ کرے گا تو کیا سمجھ کے توجہ کرے گا، اور کرے گا توجہ، نہیں کرے گا تو مر جائے گا. اس کو خود کہا کہ بھئی اتنا کھا کہ تو زندہ رہے، اتنا تو فرض ہے ورنہ حرام موت مرے گا. جی مدد لینا تو لازم اور ضروری ہے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے، لیکن جب توجہ کرے گا تو کیا ایاک نستعین کے منافی ہو جائے گا؟ ہرگز منافی نہیں ہوگا. اس لیے کہ اعتقاد جو ہے وہ الوہیت کا نہیں ہے، مستعان حقیقی ہونے کا نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو سبب بنایا ہے تو یہ سبب بن گئے ہیں اور یہ ضرورت پوری کر رہے ہیں. اللہ نہ چاہے تو ایک ہی دو بیمار جو ہیں دونوں پیناڈول کھا رہے ہیں، ایک ٹھیک ہو رہا ہے دوسرا نہیں ہو رہا، تو آپ کہیں گے اللہ نے اس کے حق میں اس گولی میں سے تاثیر نکال لی، اللہ اس نے نہیں چاہا تو اس کو شفا حاصل نہیں ہوئی. تو اصل یہ ہے. اسی طرح سے درس نظامی کی کتاب، بلاغت کی کتاب ہے، اس میں ایک جملہ تو بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے، سبھی پڑھتے ہیں. نہ مانے تو نہ ماننے کا، میں نہ مانوں کا کوئی علاج نہیں ہے، لیکن اگر حق تک پہنچنا ہے تو تنہائی میں اس پہ غور کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ شرح صدر حاصل ہوگا. انبت الربیع البقلہ ایک جملہ ہے کہ اگا دیا بہار نے سبزے کو. تو یہ جملہ کفر بھی ہے اور عین اسلام بھی ہے. تو اگر کافر کہے گا تو یہ کفر ہے، اس لیے کہ وہ بہار کو مؤثر حقیقی مان کر کہہ رہا ہے کہ بہار نے سبزہ اگا دیا، تو یہ جملہ کفر ہے. لیکن اگر مسلمان کہہ رہا ہے تو یہ عین ایمان ہے. پھر اس سے یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا کہ بھئی تو کس نیت سے کہہ رہا ہے، اس لیے کہ اس کا مسلمان ہونا جو ہے، اس کا حال جو ہے کہ وہ عبد الرحمن ہے، عبد الجبار یہ کہہ رہا ہے، عبد الستار یہ کہہ رہا ہے، تو اس کا مسلمان ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمان کسی غیر خدا کو لائق عبادت سمجھ کر یہ کہہ ہی نہیں سکتا، تو وہ یہ مجازی نسبت ہی کر رہا ہے. تو اس سے نیت بھی نہیں پوچھیں گے، کہیں گے یہ عین اسلام ہے. کیا کہنے تو مسلمان کے حال سے بعید ہے. تو جب مسلمان کسی اللہ کے بندے کی طرف رجوع کر رہا ہے، اس سے مدد طلب کر رہا ہے، اس کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کر رہا ہے، تو ہم یہ شک بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ اس کو معبود سمجھ کر اس سے مدد طلب کر رہا ہے، کیونکہ یہ مسلمان ہے اور مسلمان کے حال سے بعید ہے کہ وہ کسی غیر خدا کو خدا کا درجہ دے کر اس سے استمداد کرے. لازمی سی بات ہے کہ جس طرح اسباب سے مدد طلب کرتا ہے، اسی طرح انسانوں سے مدد طلب کرتا ہے، اور اس میں اس کا اعتقاد یہی ہوتا ہے کہ حقیقتاً اللہ چاہے گا تو ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. اچھا، جب سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مشیت و ارادہ اور اذن سے ہی ہونا ہے تو پھر اولیاء کا تو کوئی مقام و مرتبہ تو نہ ہوا؟ یعنی یہ ایک اس طرح کا سوال بھی ہوتا ہے. دیکھیں اصل میں ہم ہر ایک کو تو وسیلہ نہیں بنا لیتے نا. جی. خاص لوگ ہیں ان کو بناتے ہیں، تو اس کا مطلب ان میں کچھ خاص ہے. اور وہ خاص کس وجہ سے ہے؟ وہ اسی وجہ سے ہے کہ جیسا میں نے ذکر کیا کہ صبر اور صلاۃ کیوں اتنے اہم ہیں اور کیوں اس سے استعانت طلب کی جا سکتی ہے. وہ اس لیے اہم ہیں کہ اللہ کی مشیت اور رضا ان اعمال کے ساتھ متعلق ہے. صحیح. تو یہ عمل بلند ہو گیا. تو جس شخص نے اس عمل کو اختیار کر لیا وہ اللہ کی بارگاہ میں اکرام والا ہو گیا، عزت والا ہو گیا. تو پھر اس کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ، کیونکہ صبر بغیر صابر کے نہیں پایا جا سکتا، نماز بغیر نمازی کے نہیں پائی جا سکتی. تو یہ عمل اگر وسیلہ بن سکتا ہے استعانت کا، تو عمل کرنے والا بدرجہ اولا جو ہے وہ استعانت کا وسیلہ بن سکتا ہے. تو اس اعتبار سے ان کا مقام ہے کہ جس طرح سے صبر اور نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا متعلق ہے تو یہ بلند ہیں. تو اسی صبر اور نماز کو اختیار کرنے والے کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا متعلق ہے. تو اصل اللہ کی رضا کے تعلق کی وجہ سے ان کا مقام ہے. اور یہی میں نے عرض کیا کہ ان اکرمکم میں اللہ نے بیان کیا کہ یہ تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر اللہ کی بارگاہ میں معزز، تو ان کا مقام ہے. اور پھر آپ یہ دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی کام کہیں نکلوانا ہوتا ہے تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ یار میں ڈائریکٹ جاؤں گا تو ہو سکتا ہے مسائل ہوں یا تاخیر ہو یا منائی کر دیا جائے، اور یہ فلاں شخص ہے، اس کا بڑا وہاں پر جو ہے نام ہے اور اس کی عزت ہے، اس کی وجاہت ہے، تو اگر ان کے وسیلے سے واسطے سے ذکر کروں تو کام ہو جائے گا. اور ہوتا ہوا ہم دیکھتے بھی ہیں. تو فرق کیا ہے؟ آپ چلے جاتے نا، آپ کروا لیتے، لیکن آپ نے سہارا لیا، یار کوئی جان پہچان تلاش کرو وغیرہ وغیرہ. اتنی مشکلات کا سامنا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ نہ کرتے. لیکن معلوم ہے، انسان سمجھتا ہے کہ جس کو مقام قرب حاصل ہوتا ہے اس کی بات سنی جاتی ہے. بہت اچھا. تو اس لیے ان لوگوں کا بالکل اللہ کی مشیت اور رضا کے متعلق ہونے کی وجہ سے ان کا مقام ہے. اور اصل جو ذمہ داری پوری نہیں کرتا ہم اس کو ڈانٹتے ہیں، تو جو ذمہ داری پوری کرے گا اس کو تعریف بھی تو کریں گے. تو جس نے اللہ کی
قربت حاصل کرنے کے لیے، اس کی فرما برداری کے لیے ہر طرح کی مشقت اٹھائی ہو اور سب کچھ اپنا جو ہے اللہ کے حوالے کر دیا ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے مقام و مرتبہ عطا کر دے۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ تاکہ ہمیں فائدہ حاصل ہو واہ جائے۔ واہ میدان معاشر میں بھی جب شفاعت کی ضرورت ہوگی تو کہاں جائیں گے؟ نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، میرے سرکار فرمائیں گے نا انا لہا، اور پھر سجدہ فرمائیں گے اور اللہ فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد، اپنا سر اٹھائیے، سل تعطیٰ، مانگیے عطا کیا جائے گا۔ کس کے لیے؟ وہ تو مقام محمود پر فائز ہیں، ہاں ہاں ہاں، کس آپ کے کے لیے؟ اور میرے لیے۔ میری شفاعت میری امت کے اہل کبائر کے لیے ہے، وہاں فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ تو اس کا زندگی اور وفات سے کوئی تعلق نہیں، اور وفات سے اگر کوئی تعلق جوڑتا ہے تو وفات کے بعد تو انسان کا اختیار اور اس کا تصرف بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ پہلے تو سنتا نہیں تھا، اب منو مٹی کے نیچے دبا ہوا ہے، سلام کا جواب دے رہا ہے۔ حضور فرماتے مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی قبر کی طرف جا رہا ہے، پیروں کی آہٹ سے پہچان لیتا ہے کہ اس سے میرا رشتہ کیا ہے، کون آیا ہے میری قبر پر۔ اور حضرت کفار کے بارے میں بدر کے میدان میں کنویں میں جب لاشیں پھینک دی گئیں اور حضور نے فرمایا بتاؤ میں سچ کہتا تھا، وہ جو تم کہتے تھے وہ صحیح تھا؟ تو حضرت عمر حیران ہیں اور کہتے ہیں حضور یہ سنتے ہیں؟ عمر تم سے زیادہ سنتے ہیں، یہ کافر ہیں لیکن سنتے ہیں۔ تو پھر مومن کی پرواز کیا ہوگی؟ یہ تو قید ہے روح اس وقت جسم میں، تو اس کی لمٹس ہیں، لیکن جب یہ پرواز کر جائے گی، اس جسم سے نکل جائے گی تو آزاد ہو جائے گی، اور پھر اللہ کے مقرب بندوں کی روحیں جو ہیں وہ جہاں چاہیں سیر کرتی ہیں، جا سکتی ہیں۔ پھر ان کے لیے اعزاز اور اکرام کے دن شروع ہو گئے۔ واہ واہ، یہاں دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر تھا، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت تھی، لیکن جیسے ہی یہاں نکلا تو اب اس کے لیے جنت ہی جنت ہے، اب اس کے لیے آرام ہی آرام ہے، راحت ہی راحت ہے، اس کے لیے کوئی غم اور کوئی دکھ نہیں ہے۔ اس کو بیان بھی کر دیا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بہت اچھا۔ تو کسی بازار سے یہ نہیں ملتا، یہ اولیاء اللہ کے در سے ملتا ہے کہ کوئی خوف اور کوئی غم انہیں نہیں ہوتا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، آخر میں یہ شرط فرما دیں، کیا اللہ تعالیٰ خود مدد نہیں فرما سکتا جو اولیاء سے مدد طلب کی جائے؟ یہ والی بات باقاعدہ لوگ کرتے ہیں، یعنی کہ بھائی ڈائریکٹ مانگو نا، آپ کو کیا ضرورت ہے وسیلے کی؟ کیا ڈائریکٹ اللہ نہیں دے سکتا؟ یہ خاص جملہ ہوتا ہے۔ دیکھیں اگر علماء اسلام کو آپ سنیں گے تو وہ یہی کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ افضل اور اولیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدسی سے مدد طلب کرنا۔ سبحان اللہ۔ لیکن کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان مقربین بارگاہ کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے یہ جائز ہے یا نہیں، یا اس کے ذریعے کہیں شرک میں تو انسان مبتلا نہیں ہو رہا، یا ایاک نستعین کے حصر کے خلاف تو نہیں جا رہا؟ اس پر ہماری ساری گفتگو ہے۔ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ افضل اور اولیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے مدد طلب کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ بالکل قادر مطلق ہے، بلکہ جو بھی مدد ہو رہی ہے پہلے ہی عرض کر دیا کہ وہ اللہ کے فیصلے کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ نہیں کر سکتا، یہ مغالطہ آفرینی ہے کہ بھئی اللہ نہیں کر سکتا جو ان سے مانگ رہے ہو، تو بھئی اللہ تعالیٰ نے تو فرشتوں کو بھی مقرر فرمایا ہے، تو کیا یہ معاذ اللہ کہا جائے گا کہ اللہ خود بارش نہیں برسا سکتا کہ اس نے بارش برسانے کے لیے فرشتے مقرر کیے؟ اتنے سارے امور انجام دینے کے لیے، آپ کی میری حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی فرشتوں کی، یعنی ان کی تعداد ہمیں معلوم نہیں ہے، ہر شخص کے ساتھ کتنے کتنے فرشتے اس نے مقرر کر دیے ہیں، حفاظت کے فرشتے علیحدہ ہیں، اعمال نامہ۔ تو اللہ تعالیٰ کو اعمال نامہ لکھوانے کی ضرورت کیا ہے؟ او ہو، بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تو سب کچھ پہلے سے جانتا ہے، لکھے جانے سے پہلے سے، ہماری پیدائش سے پہلے سے جانتا ہے سب کچھ، تو کیا ضرورت ہے؟ اور اس کے لیے فرشتہ مقرر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ سب جب جانتا ہے تو پھر ضرورت نہیں ہے۔ وہ بھی سب کے لیے الگ الگ۔ ہاں، تو کیا دو بٹھا دیے ہیں نا، اللہ اکبر۔ تو وہ لکھ رہے ہیں، اور اسی طرح قبر کے سوال جواب اور ملک الموت کا آنا اور اتنی فرشتوں کی فوج آنا نیک لوگوں کے لیے اور گناہ گاروں کے لیے الگ الگ شکلوں میں آنا، قبروں میں سوال جواب، عذاب کے فرشتے اور اللہ کی رحمت کے فرشتے وغیرہ وغیرہ، یہ سب کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ معاذ اللہ معطل ہو چکا ہے؟ معاذ اللہ نہیں، بلکہ یہ اس کی عظمت کا اظہار ہے، چاہے تو خود کرے، جیسا کہ اس نے کائنات کیسے بنائی، کوئی تھا مددگار؟ کوئی بھی نہیں تھا، بلکہ اللہ نے سورہ کہف میں فرمایا کہ تم یہ دوسروں کو معبود بناتے ہو، بتوں کی پوجا کرتے ہو، جب میں نے کائنات بنائی تھی یہ تھے ہی نہیں، بلکہ ان کو جب خود بھی بنایا تھا تو یہ بننے میں بھی میرے محتاج تھے اور مجبور تھے۔ اللہ تعالیٰ کی شان اقدس یہ ہے کہ اس نے امر کن سے اس کائنات کو وجود بخشا ہے، یہ اس نے کر کے دکھا دیا۔ پھر انسان کی تخلیق کو دیکھیں کہ آدم کو مٹی کے پتلے سے پیدا کیا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت حوا کو آدم کی پسلی سے پیدا کر کے، وہ نظام کا بھی محتاج نہیں ہے کہ عورت و مرد کے اختلاط سے اولاد پیدا ہوتی ہے،
وہ سسٹم ایک اس نے بنایا ہے، وہ نظام بنایا ہے، لیکن وہ اس کا محتاج نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے پیدا کر کے دکھا دی، تو ہر طرح کی تخلیق کر کے دکھا دی، واہ واہ تو اس کا غیر محتاج ہونا واضح ہے، اس کے بارے میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں۔ اور یہ جو اب یہ سارا نظام جو ہے، فرشتوں کا نظام، یہ سب کس بات کی دلیل؟ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی علامت ہے کہ اس نے ایک ایسی مخلوق پیدا کی ہے، ان کو ڈیوٹیاں دی ہیں، وہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تو اسی طرح سے بالکل اسی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو نیک بندے ہیں ان کی قوت اور طاقت فرشتوں سے زیادہ ہے۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا، ان کی ارواح کی قوت جو ہے وہ ملک کی قوت سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ وہ اپنی اس نیکی کی بنیاد پر جو مقابلہ کر کے آئے ہیں خیر و شر کا، اس لڑائی لڑنے کے بعد جو یہ فتح حاصل کر کے آیا اللہ کی توفیق سے، یہ مقام میں فرشتوں سے بلند ہے۔ تو اس کے لیے اللہ نے کیا انعام و اکرام، اور آپ نے نہیں دیکھا سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آصف بن برخیہ کو، انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، یہ سب کیا ہے کہ وہ پلک جھپکتے میں چلے بھی گئے اور نگاہوں سے اوجھل بھی نہیں ہوئے، وہ آ بھی گئے اور ایک توجہ کی تو جان بھی لیا کہ 1 مہینے کی مسافت پر ہے، اور یہ بھی توجہ، یہ بھی پتہ چل گیا کہ کون سے شہر میں ہے، یہ بھی پتہ چل گیا کہ کتنا وزن ہے، کیا ہے، سب کچھ پتہ چلنے کے بعد ہی بندہ کہتا ہے نا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا، اور گئے بھی اور لے کر بھی آ گئے۔ یہ سب کیا تھا؟ بتوں کی آیات اگر اولیاء پر چسپاں کریں گے اور کہیں گے کہ بتوں کے آگے اگر کھانا رکھ دو تو اس میں سے اگر کوئی مکھی اٹھا لے تو یہ مکھی سے چھڑا نہیں سکتے ہیں، ان بتوں کی آیات کو اولیاء پر چسپاں کریں گے تو بتاؤ یہ کون سی طاقت تھی جس کے ذریعے آصف بن برخیہ، جسے قرآن ذکر کر رہا ہے، کوئی ایسی کسی کتاب میں نہیں ہے جو غیر معتبر ہو، قرآن نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ تو یہ اللہ کے بندے کی قوت اور تصرف ہے، وہ نبی نہیں تھے، نبی کے امتی تھے، تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض پانے والے اولیاء، آپ کی امت کے اولیاء کرام کا کیا حال ہوگا؟ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب درد ذہ میں ہیں اور بچے کی پیدائش ہونے والی، پریشان ہیں کہ بغیر باپ کے اولاد لوگوں کے سامنے جاؤں گی، طرح طرح کے الزام لگائیں گے، تو کاش میں آج سے پہلے مر گئی ہوتی دن دیکھنے سے پہلے۔ تو پریشان ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سوکھا تنا جو ہے اس کو ہلاؤ، تازہ کھجوریں تم پر گریں گی۔ میری ٹینشن کچھ اور ہے، میں کھجوروں کا کیا کروں ابھی، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں یہ بیان فرما رہا ہے کہ تو ہلا اس کو، کھجوریں گریں گی، تجھے اس وقت جس کی ضرورت ہے وہ تجھے حاصل ہو جائے گی۔ اور پھر تو غور کر کے جو رب صرف سوکھے تنے کو ہلانے پر تازہ کھجوریں گرا سکتا ہے، وہ جب تیری عزت پر سوال آئے گا تو تیری حفاظت بھی کرے گا۔ کیا کہنے مفتی، اور وہی ہوا، جھولے میں پالنے میں ایک بچہ بول رہا ہے، اللہ نے حفاظت فرمائی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان نفوس قدسیہ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، اور اللہ تعالیٰ معاذ اللہ عاجز نہیں ہے، اس نے از خود بھی بہت کچھ کر کے دکھا دیا اور لوگوں سے کام لے کر بھی بہت کچھ۔ کیا وہ دین کا کام خود نہیں کر سکتا؟ دین کو سربلند خود نہیں کر سکتا؟ اگر اللہ تعالیٰ دین کو غالب کرنا چاہے کون اس کے مقابلے میں آ سکتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دین کو خالص انسانی کوشش پر غالب کرنے کا ارادہ فرمایا، کیا کہنے، اس لیے میرے اور آپ کے حوالے کر دیا، آپ سے بھی کام لے رہا ہے، آپ بھی اس طرح سے یہ جو کام کر رہے ہیں اللہ اس کو قبول فرمائے۔ یہ بہت زبردست خدمت ہے، یہ تو آخرت میں پتہ چلے گا، یہ تو مرنے کے وقت پتہ چلے گا کہ کیا کر گئے۔ تو بہرحال یہ جو اللہ نافذ کر سکتا ہے، دین کو غالب کر سکتا ہے، لیکن آپ کے اور میرے حوالے کر دیا کیوں؟ اللہ غالب کر سکتا ہے لیکن وہ بندوں کو آزما رہا ہے کہ میرے بندے کس حد تک جاتے ہیں۔ تو پھر کسی نے گردن بھی کٹوا دی، کسی نے اپنے گھر کا سب کچھ لٹوا دیا، سب کچھ لٹا کے بھی وہ خوش ہے۔ امام حسین کو دیکھ لیں، اسی طرح دیگر صحابہ کو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر سوال بھیجا ہے، اور یہ احمقانہ بات ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آخری بات میں عرض کر دوں، اعتقاد الوہیت کے ساتھ شرک بنے گا، پھر اس میں زندہ مردہ قریب دور کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، شرک شرک ہی ہے۔ اور اعتقاد الوہیت نکال لیں، اس کے علاوہ میں مدد طلب کریں، یہ بالکل جائز اور درست ہے اور باعث برکت ہے۔ جی جی، تو بس اس خلاصے کو اگر ذہن میں رکھا جائے تو بات بالکل واضح ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، وہ یہ سوال جو آخر میں کیا گیا کہ کیا اللہ تعالیٰ خود مدد نہیں فرما سکتا جو اولیاء اللہ سے طلب امداد کی جائے، تو یہ سوال بالکل اسی طریقے سے کہ کوئی شخص کہے کہ کیا اللہ تعالیٰ بغیر ماں باپ کے بچہ نہیں دے سکتا ہے، وہ اس پہ قادر نہیں ہے۔ تو بھائی رب تعالیٰ نے حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، وہ بھی رب نے کر کے دکھایا۔ پر رب کی مشیت، رب کا نظام یہ ہے کہ وہ ماں باپ کے ذریعے، ماں باپ سبب بنتے ہیں، اولاد پیدا ہوتی ہے، دنیا میں آتی ہے۔ تو یہ سوال اس طرح کرنا کتنی عجیب بات ہے کہ آپ کا سوال کتنا امکانہ ہے۔
یعنی کہ اللہ تعالیٰ بے شک ہر کام خود کر سکتا ہے اور کرتا ہے اور جو وہ چاہتا ہے، لیکن باقی اس کا جو نظام ہے، اس کی مشیت ہے، تو اس کے مطابق رب جس سے جو کام لینا چاہے، جس کو جو عطا فرمائے، وہ بھی کام کر جاتے ہیں۔ ایک آخری بات کہ ہمیں کیسے پتہ چلے یہ اللہ کا نیک بندہ ہے؟ جی جی تو اس میں یہ ہے کہ ایک جنازہ حضور کے سامنے سے گزرا، صحابہ نے بڑی تعریف کی، حضور نے فرمایا وجبت۔ تھوڑی دیر بعد دوسرا جنازہ گزرا، صحابہ نے اس کی برائی بیان کی، اچھا آدمی نہیں تھا، حضور نے فرمایا وجبت۔ صحابہ نے پوچھا حضور یہ کیا آپ نے 2 بار فرمایا؟ تو حضور نے فرمایا کہ جس کی تم نے تعریف کی اس پر تمہاری گواہی کی وجہ سے جنت واجب ہو گئی، اللہ اور جس کی تم نے برائی بیان کی اس پر جہنم واجب ہو گئی۔ تم زمین پر اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہو۔ ہو تو یعنی آواز خلق کو نقارہ خدا سمجھو، کہ جس کو اللہ کی مخلوق جو ہے اللہ کا ولی کہہ رہی ہے تو وہ اللہ کا ولی ہے۔ سبحان اللہ۔ غوث اعظم کے بارے میں کوئی سوال کر سکتا ہے؟ ان کے تقویٰ کے بارے میں، ان کے علم کے بارے میں، ان کے پرہیزگاری کے بارے میں دنیا جانتی ہے، کتابوں میں مذکور ہے، دنیا جانتی ہے، چاہے کوئی اختلاف کرنے والا بھی ہو وہ بھی ان کے مقام و مرتبے سے واقف ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں۔ واہ تو بس عوام جو ہے، جب لوگ کسی کو اللہ کا بندہ سمجھنے لگ جائیں تو کس بنیاد پہ سمجھیں گے؟ جی الذین آمنوا وکانوا یتقون، تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر۔ تو یہ لوگوں کی گواہی ہی کافی ہے، باقی حقیقتاً اللہ کا ولی کون ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، یا اس شخص کو معلوم ہے جو اللہ کا ولی ہے۔ لیکن مجھے اور آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ اس تقوی اور پرہیزگاری اور گزاری ہوئی زندگی کی وجہ سے۔ اس گزاری ہوئی زندگی کی گواہی خلق خدا دے رہی ہوگی، بس ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ تو ہم ہر ایک کے پاس کھڑے ہو کر مدد طلب کرنے نہیں بیٹھ جاتے ہیں، بلکہ دنیا اس کی برگزیدگی کی اور اللہ کا مقرب ہونے کی گواہی دے رہی ہوتی ہے۔ تو اس گواہی کی بنیاد پر، جیسا کہ سرکار نے فرما دیا کہ تم وجبت، جہنم بھی واجب ہو رہی ہے اور جنت بھی واجب ہو رہی ہے، تو اس گواہی کی بنیاد پر ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ کا نیک بندہ ہے اور ہم اسے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بناتے ہیں۔ تو بالکل یہ بات واضح ہے۔ واہ واہ واہ، یعنی ایک اور قرینہ بھی مفتی صاحب نے بڑے ہی مدلل انداز میں ارشاد فرما دیا۔ کیا مجھے تو سوالات کیا اٹھ رہے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں، اگلی بات وہ کیا کریں گے، اگلا کون سا پتہ پھینکیں گے تاکہ لوگوں کو کسی بھی طریقے سے اولیاء اللہ سے دور رکھا جائے، مگر آپ کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ جو علماء حق ہیں وہ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے کس فتنے کا رد بلیغ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علماء اہل سنت کو سلامت رکھے۔ انشاءاللہ یہ فیضان جاری و ساری رہے گا۔ جہاں شیطان اپنی ذریت کے ذریعے کوششیں کر رہا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کی، اللہ سے دور کرنے کی، اللہ والوں سے دور کرنے کی، وہیں اللہ کے یہ پیارے بندے اور اللہ کے محبوب کے علم کے وارث، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ بھی اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے اور ان لوگوں کو پہلے تو گمراہ ہونے سے بچاتے رہیں گے، اور اگر کوئی راہ راست سے بھٹک گیا ہے تو اس کو واپسی لانے کے لیے بھی کوششیں کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مفتی صاحب بہت خوبصورت گفتگو ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، ہم یہاں سے اجازت چاہیں گے، اگلے پروگرام میں پھر ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ بہت خوبصورت اور قرآن و حدیث کی روشنی میں مدلل گفتگو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔